مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے نشست کے حوالے سے ہم گزشتہ کی نشست میں ذکر کر رہے تھے کہ ایک حکایت مولانا روم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایک بدو کا اونٹ پر گیہوں کی بوری لے کے جانے کا واقعہ تھا۔ 20 کلو گیہوں مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، اس نے ایک تھیلے میں باندھے اور اونٹ کے ایک طرف اس کو باندھ دیا، لیکن ایک طرف 20 کلو زیادہ ہونے سے اونٹ کا بیلنس برابر نہیں ہوتا۔ اس بیلنس کو برابر کرنے کے لیے اس نے دوسری طرف اونٹ کے 20 کلو ریتی باندھ دی، تاکہ دونوں طرف 20-20 کلو برابر ہو کر گھوڑا آسانی کے ساتھ دوڑ سکے، اونٹ آسانی کے ساتھ دوڑ سکے۔ اب اس حوالے سے جو واقعہ ہے، جو حکایت ہے، اور اس سے ہم کو کیا نئی نئی باتیں معلوم ہوگی، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ یک عرابی بار کردہ اشترے، یک جوال زفت اس دانا برے۔ ایک بدو عرابی جو ہے اونٹ پر گیہوں کے دانوں کا ایک موٹا تھیلا، بورا باندھے لے جا رہا تھا۔ ایک جوال دیگرش از ریگ پر، ہر دورا اوبار کردہ بر شتر۔ دوسرا ایک اور بورا تھا جو اس نے ریتی سے بھر دیا تھا اور اس کو اونٹ کے دوسری جانب باندھ دیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے، یہ مقصد اس کا ریت لے جانا نہیں تھا، مقصد تو گیہوں لے جانا ہی تھا، لیکن بیلنسنگ کے لیے اس نے دوسری طرف باندھا تھا۔ او نشستہ بر سرے ہر دو جوال، یک حدیث انداز کرد اورا سوال۔ وہ کیا کرا، دونوں طرف دونوں تھیلے باندھ کر اس کے بعد اونٹ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تو راستے میں ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے اس کو سوال کیا، پوچھا کہ آپ یہ دو طرف دو تھیلے بھر کر کیوں لے جا رہے ہیں، اتنا وزن؟ از وطن پرسید و آوردش بے گفت، ون دراں پرسش بسے درہا بے سفت۔ اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے مختلف قسم کے سوالات اس شخص نے کیے، تو اس نے سوالات کیے، اس نے اس کے سوالوں کے جوابات دیے۔ اب دونوں کا مکالمہ ہوا۔ بعد ازاں گفتش کہ این ہر دو جوال چیست آگندہ بگو مصدوق حال۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ان دونوں بوروں میں، دونوں تھیلوں میں کیا بھرا ہوا ہے، سچ سچ بتاؤ۔ ایسے وزن تھیلے آپ اونٹ کے اوپر لاد کر لے جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، ذرا بتاؤ مجھے۔ گفت اندر یک جوالم گندمست، در دیگر ریگے نقوت مردمست۔ تو اس نے جواب دیا کہ ایک جوال میں، یعنی ایک بورے میں، ایک تھیلے میں گیہوں ہیں، میں نے گیہوں بھر دیے ہیں، دوسرے تھیلے میں ریت ہے، اور وہ انسانوں کی خوراک نہیں ہے، انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، ہمارے کام کی چیز نہیں ہے۔ گیہوں کام کی چیز ہے، اور گیہوں لے جانا میرا اصل مقصد ہے، ریت لے جانا میرا مقصد نہیں ہے، اور وہ کام کی چیز ہے بھی نہیں ہمارے۔ گفت تو چوں یار کر دی ای رمال، گفت تا تنہا نماند آنجوال۔ تو اس نے پوچھا کہ جب آپ کی یہ کام کی چیز ہی نہیں ہے، ریتی، مٹی، بیکار، کیوں آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں؟ گیہوں لے جانا مقصد ہے، گیہوں لے جائیے، ریتی کیوں لے کے جا رہے ہیں بلا وجہ کے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی ایک طرف اگر یہ وزن ہو جائے گا تو اونٹ کو چلنے میں دشواری ہوگی، وہ تیز نہیں چل پائے گا، تو بیلنسنگ کے لیے میں نے یہ بورا باندھ دیا ہے۔ گفت نیمے گند میں آتنگ را، در دیگر ریز از پے پاسنگ را۔ تو اس نے کہا کہ کچھ عقل مندی کی بات تو نہیں ہے یہ،
بظاہر آپ نے کہا کہ بیلنسنگ کے لیے آپ لے جا رہے ہیں، اس کو ٹھیک ہے، وہاں تک بیلنسنگ ضروری ہے، لیکن 20 کلو جو آپ نے ایک طرف باندھے ہیں، اگر اس کو 10-10 کلو کر کے ادھر آدھا ادھر آدھا باندھ دیتے تو اونٹ کے اوپر سے وزن تو کم ہو جاتا تھا۔ غیر ضروری کے بلا وجہ آپ نے ایک طرف تھیلا ایسا باندھ دیا جس کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، غیر ضروری کے وزن بڑھا دیا اونٹ کے اوپر۔ ذرا عقل کا استعمال کرتے تو بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ تعصب گردت جوال و ہم شتر، گفت شاباش اے حکیم و اہل خر، تاکہ وہ بورے جو ہے ہلکے ہو جاتے اور اونٹ کے اوپر وزن نہ ہوتا۔ عقل مندی کا کام تھا یہ، تھوڑا سا دماغ کو استعمال کرتے تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ غیر ضروری کہ آپ نے 20 کلو وزن بڑھا دیا اونٹ کے اوپر۔ تو یہ بات اس نے سن کے کہا شاباش، بڑی اچھی کام کی بات بیان کی ہے، آپ تو بڑے دانا عقل مند معلوم ہوتے ہیں، آپ اہل شریف انسان لگتے ہیں، بہت اچھا کیا آپ نے، یہ بات میرے ذہن میں آئی نہیں تھی۔ ای چنی فکرے دقیق و رائے خوب، تو چنی اوریاں پیادہ در لغوب، ایسی لطیف اور ڈیلیکیٹ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ کیا بہترین رائے دی ہے آپ نے۔ آپ کدھر جا رہے ہیں، پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو اونٹ کے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہوں، لیکن آپ اتنے سمجھدار آدمی ہو کے پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ چہرے سے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھکن میں بھی ہیں، پھر آپ کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، ننگے پاؤں اس ریتیلے میدان میں اکیلے آپ پاؤں پیدل پیدل چلے جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس کی حالت دیکھ کر، اس کی غریبی دیکھ کر اس کو رحم آ گیا۔ رحم شامت بر حکیم و عزم کرد، کش برشتر بر نشانت نیک مرد۔ تو آپ نے کہا اتنے سمجھدار، اتنے قابل آدمی ہیں اور آپ نے ایک اچھا مشورہ مجھے دیا ہے، تو آپ کے اوپر مجھے ترس آ گیا ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، آپ بھی میرے ساتھ اونٹ پر بیٹھ جائیے۔ 20 کلو وزن میرا ویسے کم ہو جائے گا، آدھا آدھا جب میں کر دوں گا تو ریتی کا وزن کم ہو جائے گا، آپ بھی بیٹھ جا سکتے ہیں، آپ کو جہاں جانا ہے بولیے، میں لے آ کر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے کام کی بات کر کے میرا کام آسان کیا نا، تو چلو میں آپ کو بٹھا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ بعض گفتش اے حکیم خوش سخن، شمع از حال خد ہم شرح کن۔ پھر اس نے کہا، اونٹ والے نے پیدل آدمی سے جو بہت عقل مند تھا اس سے کہا، اے شیریں کلام عقل مند انسان، میٹھے بول بولنے والے عقل مند انسان، کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیے۔ آپ نے مجھ سے سوالات تو کیے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، تھیلے میں کیا ہے، یہ سب کچھ آپ نے پوچھا، کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیے۔ این چنی عقل و کفایت کے تو راست، تو وزیری یا شہی برگوئی راست۔ ایسی عقل، ایسی لیاقت، ایسی سمجھداری آپ کے اندر ہے کہ جو بات مجھے سجائی ہی نہیں دی تھی وہ آپ نے مجھے بتائی۔ سچی سچی بتاؤ، آپ کوئی وزیر ہے یا بادشاہ ہے جو چھپ کر بھیس بدل کر یہاں پر آئے ہیں؟ ایسی سمجھداری عام انسان کے پاس تو نہیں ہوتی نا، کچھ تو ہے آپ جو ایسی سمجھداری آپ کے اندر ہے۔ بادشاہ ہے یا وزیر ہے، کیا ہے آپ؟ گفت این ہر دو نیم از آم ام، بن گر اندر حال و اندر جام ام۔ تو اس نے کہا میں دونوں بھی نہیں ہوں، نہ وزیر ہوں نہ بادشاہ ہوں، بلکہ عام انسانوں میں سے ایک عام ادنا انسان ہوں۔ میری حالت اور میرا لباس دیکھ لو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں یا وزیر ہوں یا کوئی امیر ہوں یا کوئی پیسے والا ہوں؟ حالت دیکھو میری، پہننے کو چپل تک نہیں ہے۔ گفت اشتر چند داری چند گاؤ، گفت نے اینو نہ آ مارا مکاؤ۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی گائیں ہیں، کتنے اونٹ ہیں، آپ کا جو پراپرٹی ہے وغیرہ اس کے بارے میں تو بتائیے۔ ٹھیک ہے آپ بادشاہ وزیر نہیں ہوں گے لیکن کچھ تو پراپرٹی ہوگا، کچھ تو مال دولت ہوگا آپ کے پاس۔ اتنے سمجھدار آدمی کو ننگے پھکے تو کوئی گیس نہیں کر سکتا نا، کچھ تو ہوگا آپ کے پاس، اس کے بارے میں بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ نہ میرے پاس یہ ہے نہ میرے پاس وہ ہے، اب زیادہ کچھ میرے بارے میں کھوج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس بالکل کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ گفت رختت چیست بارے در دکان، گفت مارا کو دکانوں کو مکان۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کچھ زیادہ مال دولت آپ کے پاس نہیں ہوگی، کم از کم یہ تو بتائیے کہ آپ جو کاروبار کرتے ہیں، آپ کی دکان بھی ہوگی ایک چھوٹی موٹی ہی صحیح، تو اس میں کیا سامان ہے، کس چیز کا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ گفت مارا کو دکانوں کو مکان۔ تو اس نے کہا نہ دکان ہے نہ مکان ہے، دکان تو بہت دور کی بات ہے، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے۔
نیست خوتو نئے رخوتو نئے خماش نئے متاؤ نیست مطبخ نیست آش. کھانے کے لیے نہ کھانا ہے، نہ پہننے کے لیے لباس ہے، نہ میرے پاس کوئی اسباب اور مال و متاع ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرا. نہ گزارے کے لیے پیسہ ہے، نہ میرا کوئی مطبخ ہے جہاں میں پکا کے کھاؤں، کچن ہے، کچھ نہیں ہے. نہ میرے پاس کھانے کے لیے آش ہے. آش ایک خاص قسم کی ڈش ہوتی ہے جس کو ہمارے پاس آشاری کہتے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. آش. گفت پس از نقد پرسم نقد چند کہ توی تنہا رو محبوب پند. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ سب کچھ آپ کے پاس نہیں ہوگا، نہ دکان ہوگی نہ مکان ہوگا، کچھ پیسہ وغیرہ تو ہوگا نا، کچھ کیش تو ہوگا نا آپ کے پاس، وہ بتائیے کتنا ہے کیا ہے. کیونکہ آپ اتنی اچھی عقل والے ہیں، اتنی اچھی بات بتانے والے ہیں اور اکیلے چلے جا رہے ہیں، تو میری کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے بارے میں بھی، آپ کے احوال کے بارے میں بھی کچھ جانوں. آپ نے اتنی اچھی نصیحت کی ہے مجھے. کیمیائے مس عالم باتوست عقل و دانش را گوہر توبر توست. دنیا کے تانبے کی کیمیا تیرے پاس ہے اور وہ عقل ہوتی ہے. سب سے بڑی دولت تو عقل ہے، وہ تیرے پاس ہے. عقل اور سمجھ کے موتی تمہارے پاس تہ بتہ رکھے ہوئے ہیں. لوگوں کے پاس مال دولت بہت ہوگا لیکن عقل نہیں رہتی نا. آپ کے پاس اتنی ساری عقل ہے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. گنج ہا بنہادہ باشی برمکان نیست آخل تر زتو کستر جہاں. یقیناً اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے گھر پر خزانے جمع کر رکھے ہوں گے، کیونکہ دولت جو ہے محنت سے زیادہ عقل سے کمائی جاتی ہے. جو زیادہ عقل مند ہوتا ہے وہ زیادہ کماتا ہے. جیسے کہ ایک معمولی مزدور ہوتا ہے زیادہ وزن اٹھانے والا، اور ایک عقل مند آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ میستری کی شکل میں ہو چاہے وہ آرکیٹیکٹ کی شکل میں ہو، وہ زیادہ محنت نہیں کرتا لیکن کماتا زیادہ ہے. تو کمائی کا تعلق محنت سے زیادہ عقل سے ہے. جو لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں وہ محنت زیادہ کرنے والوں سے زیادہ کماتے ہیں. کمائی کے لیے عقل ضروری ہے. تو آپ تو اتنے عقل مند ہیں، یقیناً آپ کے پاس خزانے چھپے ہوئے ہوں گے، آپ نے خزانے جمع کر رکھے ہوں گے، کیونکہ آپ سے زیادہ عقل مند کوئی آدمی مجھے دکھائی تو نہیں دیا. میری نظر میں تو آپ سے زیادہ عقل مند دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسی سیکنڈز میں آپ نے ترکیب بتا دی. گفت واللہ نیست یا وجہ العرب در ہما ملکم وجوہ قوت شب. تو اس نے کہا خدا کی قسم اے عرب کے سردار، اونٹ پر دان جانے والے، کچھ نہیں ہے میرے پاس. رات گزارنے کے لیے کچھ وہ بھی نہیں ہے میرے پاس. کھانے کے لیے صبح تک میں کیا کھاؤں گا اتنا بھی نہیں ہے میرے پاس. پا برہنا تن برہنا می روم ہر کے نانے می دہد آجا روم. ننگے پاؤں ننگے بدن، جسم پہ صحیح لباس بھی نہیں ہے میرا، ایسے ہی گھومتا رہتا ہوں. کوئی اگر روٹی دیتا ہے تو کھا لیتا ہوں، اور کوئی اگر روٹی بتاتا ہے اس کو پیچھے چلا جاتا ہوں. مرمرازی حکمت و فضل و ہنر نیست حاصل جز خیال و درد سر. اب یہاں پر اس آدمی کی حقیقت کھل کے سامنے آئی. اس نے کہا میرے پاس دانائی ہے، عقل ہے، میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، ہنر بھی ہے میرے پاس، لیکن اس سب سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. جو کچھ ہے صرف پیسہ ہے دنیا میں. علم، ہنر، عقل، یہ سب کام کی چیزیں ہوں گی، لیکن مال دولت اصل چیز ہے، اس سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے. میرے پاس یہ ساری چیزیں خیالات کے طرح ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت. کوئی آدمی بہت زیادہ بڑا عالم ہے لیکن اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، کیا کرے گا وہ علم لے کر؟ علم سے بھوک تھوڑی مٹنے والی اس کی. ظاہری اسباب چاہیے، تو میں ظاہری اسباب سے محروم ہوں. پس عرب گفتش کے شو دور از برم تانا بارد شومیے تو برسرم. اب فوری وہ جو بدو تھا عرابی اونٹ پر سوار، اس نے اس سے کہا کہ اتر جاؤ، اونٹ پہ سے اتر جاؤ، دور ہو جاؤ میرے سے، تاکہ تمہاری یہ بد قسمتی میرے سر پہ آ کے نہ گرے. میں تم کو عقل مند سمجھتا تھا، دانا سمجھتا تھا، عالم سمجھتا تھا، لیکن تو نے اپنے جو نعمت ہے جو اللہ نے تجھ کو دی ہے اس کی ایسی ناقدری کی.
دنیا کی بیکار چیزوں کو فوقیت دیا تو نے اور عقل کو نیچے کر دیا. کہنے لگا اس سے کیا فائدہ ہے. آپ بھی دیکھیں گے بہت سارے لوگ جب دینی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا ہوتا دینی علم حاصل کرنے سے؟ کوئی نوکری ملتی ہے؟ کوئی کمائی ہوتی ہے؟ کیا فائدہ پڑھ کے؟ دنیا میں کمائی کا علم حاصل کرو. اس طرح کے بولنے والے لوگ ہوتے ہیں. مادیت ان کے اوپر بھری ہوئی ہوتی ہے. اس طرح کا آدمی تھا تو عقل مند تھا, تو عالم عقل مند, لیکن مادہ پرست, میٹیریلزم کی طرف جانے والا. اور یہ جو بندہ تھا یہ زیادہ عقل مند نہیں تھا, بھولا بھالا تھا, لیکن سمجھتا تھا کہ عقل کتنی کام کی ہے اور کتنی نہیں ہے. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عقل مند ضرور ہے لیکن اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا ہے اور اپنی عقل سے دنیا کمانے کی فراق میں ہے. ایسے آدمی کا عقل مند ہونا کوئی کام کا نہیں ہے. کہنے لگا کہ ادھر جا میرے پاس, کہیں تیری بدنصیبی میرے سر پہ آنا گرے. دور برآں حکمت شومت زمن, نطق تو شومست بر اہل زمن. اپنی منحوس عقل کو مجھ سے دور لے کر چلا جا. ابھی تو یہ عقل کی تعریف کر رہا تھا, لیکن جیسے ہی اس نے اس طرح کے خیالات سنے کہنے لگا کہ یہ تیری منحوس عقل ہے, اس عقل کو میرے پاس سے دور لے کے جا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری باتیں زمانے والوں کے اوپر بھی اثر کریں اور سب بدبخت ہو جائیں. یا تو آنسو رو منیسو میروم ور تو راہ رہ پیش من واپس شوم. یا تو ادھر چلا جا میں ادھر چلا جاؤں, تو پیچھے چلا جا میں آگے چلا جاتا ہوں, یا پھر اگر تجھے آگے جانا ہے تو تو آگے چل میں پیچھے چلا جاتا ہوں. اب ہم ساتھ ساتھ بھی نہیں چلیں گے, تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ. یک جو عالم گندمو دیگر زریک بہبوت زی ہی لہائے مردہ ریک. تو اس نے کہا کہ میرا جو فیصلہ تھا ایک گیہوں کا بورا ایک طرف لگانا اور دوسرا ریت کا اونٹ کے دوسری طرف باندھ دینا, اگرچہ کہ کم عقلی پر مبنی تھا, اس سے ثابت ہوتا تھا کہ میں زیادہ عقل مند نہیں ہوں. عقل مند ہوتا تو ایسا نہ کرتا. بات صحیح ہے, لیکن تو جس انداز کی سوچ رکھتا ہے اس سوچ سے تو میری بے وقوفی اچھی ہے. تو اپنی عقل کو بھی دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, اسی کو عقل سمجھتا ہے. تیری عقل دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بلند ہے اگر تو اس کا صحیح استعمال کرے تو, لیکن تو نے بیچ دیا ہے تیری عقل کو دنیا کے 4 ٹکوں کے لیے. دنیا میں انسان کو جو ملنا ہے قسمت میں وہ تو ہر حالت میں ملتا ہے, عقل مند رہے یا نہ رہے. کچھ لوگ عقل کے ذریعے کماتے ہیں, کچھ لوگ بے وقوف ہو کر عقل مندوں سے زیادہ کماتے ہیں. یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. اس کو ادھر کیوں لے کے آ رہا ہے؟ اپنی عقل کو دنیا کمانے کا ذریعہ کیوں سمجھ رہا ہے؟ یا پھر دنیا کی چیزیں تجھ کو حاصل نہیں ہے تو اپنی عقل کو بیکار کیوں سمجھ رہا ہے؟ تیری عقل تو کچھ اور حاصل کرنے کے لیے ہے, دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے. کی جوالے گندمو ریگم یقین بہبود زاں حکمت تو اے مہین. اے ذلیل انسان, تیری عقل مندی تیری دانائی سے تو بہتر میرا گیہوں اور ریت کا بورا ہے. احمقیم بس مبارک احمقیست کہ دلم بابر و جانم متقیست. میری بے وقوفی بہت مبارک بے وقوفی ہے. اگر تیری عقل اس انداز کی سوچ رکھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بے وقوفی ہی مبارک بے وقوفی ہے. کیوں کہ میرا دل صاحب ساز و سامان ہے. ظاہری طور پر میرے پاس عقل نہیں ہوگی, میں بہت بھولا بالا ہوں گا, لیکن دل کے اندر میرا ساز و سامان ہے, میرا نور ایمان ہے, میرا توکل اور بھروسہ ہے. اسی لیے میری جان مصیبتوں سے محفوظ ہے. کبھی اس طرح کی ناشکری نہیں کرتا میں. بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اور بہت سارے کافر ایسے تھے جو بہت ہوشیار اور بہت پڑھے لکھے تھے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل وہ چیز ہونا جو دل کے اندر ہے. گر تو خواہی ای شقاوت کم شود جہد کن تا است و حکمت کم شود. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بدنصیبی جو تیرے اوپر سوار ہے وہ کم ہو جائے
تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تو کوشش کر تاکہ تیری عقل کم ہو جائے. ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے عقل. اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے کی جو عادت ہے نا، انسان کو اندھے کنویں میں گرا دیتی ہے. تیری کیفیت یہی ہے، اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ دانا اور ہوشیار سمجھ رہا ہے. اگر تو اپنی نجات چاہتا ہے تو تیری دانائی، تیری عقل مندی کم ہونا ہی بہتر ہے، تاکہ تیرا گھمنڈ اتر جائے. حکمت کستبہ زائد وس خیال، حکمت بے فیض نور ذوالجلال. وہ عقل مندی، وہ دانائی جو خیال اور طبیعت سے پیدا ہو، انسان کے مزاج سے پیدا ہو، اور وہ دانائی، وہ عقل مندی جو اللہ تعالیٰ کے نور سے بالکل، اس کے فیض سے بالکل محروم ہو. اس سے ایمان نہیں بڑھتا، اس سے اور شک بڑھتا ہے، اس سے ایمان میں کمزوری آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نور سے حاصل ہونے والی اگر دانائی ہوگی تو ایمان میں اور تقویت ہوگی، فیض اور بڑھے گا، ایمان کا نور اور بڑھے گا. میں وہی سمجھ کر تیری عقل مندی کی تعریف کر رہا تھا. حکمت دنیا فزائد ظن و شک. دنیا کی سمجھ، دنیا کی حکمت صرف ظن اور شک کو بڑھاتی ہے. ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا تھا، ویسا نہیں ہوتا تو ویسا ہوتا تھا. یہ جو فلاسفرز کا جو طریقہ کار ہے، ہر چیز کو اپنی عقل پر ڈال کر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آتے. اس طرح کے لوگ. تو دنیا کی سمجھ شک کو بڑھاتی ہے، گمان کو بڑھاتی ہے، ایمان میں رخ نہ ڈالتی ہے، اور دین کی سمجھ آسمان پر لے کے جاتی ہے. تو سمجھ یہاں پر بھی ہے، سمجھ وہاں پر بھی ہے، عقل یہاں پر بھی ہے، عقل وہاں پر بھی ہے. لیکن ایک عقل شک بڑھانے والی عقل ہے، اور ایک عقل ترقی دلانے والی عقل ہے. رو بہانے زیرک آخر زمان، بر فزودہ خیش بر پیشینیاں. آخری زمانے میں، مطلب آگے جو زمانہ آگے آتا جا رہا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا زمانہ، یہ آخری زمانہ ہے نا، قیامت کے قریب والا زمانہ، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بڑے بڑے چالاک لومڑیاں پیدا ہوئے ہیں، موجود ہیں. اس آخری زمانے کی چالاک لومڑیوں نے اپنے آپ کو ان اگلے بڑے بڑے لوگوں سے بڑا رکھا ہے. بڑے لوگوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا تھا. عقل نہیں تھی، جاہلیت کا دور تھا، کم علمی کا دور تھا، اس لیے ایسی ایسی باتیں کر دی. اب یہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، عقل مندی کا دور ہے. اس دور میں اس دور کی باتیں کہاں چلتی ہیں، وہ سب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو لوگ بھی پرانے اور بڑے لوگوں کی، عقل مند اور فراست دینی رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، ان لوگوں کی باتوں کو، ان لوگوں کے مشوروں کو، ان لوگوں کے ارشادات کو آؤٹ آف ڈیٹ سمجھتے ہیں یا کم علمی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ چالاک لومڑیاں ہیں. اس طرح کہنے والے اپنے آپ کو ان سے زیادہ آگے سمجھتے ہیں. رو بہانے زیرک صاحب کمال، بر فزودہ خیش راہ زصحاب حال. تو یہ ظاہری طور پر جنہوں نے کمال حاصل کیا ہے، ترقی کر لی ہے دنیا میں، ان کو چالاک لومڑیوں سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اصحاب حال سے اپنے آپ کو بڑا رکھا ہے، جبکہ یہ لوگ اصحاب قال ہیں. ان کی باتیں صرف زبان تک محدود ہیں، حال سے ان کو دور دور کا واسطہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی، لہٰذا انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو ہی سب سے آگے بنا رکھا ہے. فقراء کو، اہل طریقت کو، اہل دل کو، اہل علم کو بیکار سمجھتے ہیں. جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر دین کا راستہ اختیار کر لیا ہے، ان کو بالکل بے وقوف لوگ، آؤٹ ڈیٹڈ یا دقیانوسی، اس طرح کے خطابات دیتے ہیں. کیا دقیانوسی باتیں ہیں بھئی، یہ پرانی باتیں ہو گئی. آپ دیکھو دنیا بدل رہی ہے، اب یہ ماڈرن دنیا ہے، یہ اس کے حساب سے چلو. اس طرح سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی سوچ ہے ہماری. ہیلا آموزاں جگر ہاں سوختہ، ہیلا ہاؤ مکرہا آموختہ. یہ ہیلا باز لوگ ہیں جنہوں نے اپنا جگر جلا کر، اپنی عمر عزیز کو برباد کر کے
یہی سیکھا ہے انہوں نے، ہیلے دھوکے مگر، یہ تو سیکھا ہے انہوں نے دنیا سے۔ صبر و ایثار و سخائے نفس و جود، بعد دادا کاں بود اکثیر سود۔ یہ جو صبر تھا پرانے لوگوں کا جو ایثار تھا، قربانی کا جو جذبہ تھا ان کے اندر، سیکریفائس کا جو جذبہ تھا ان کے اندر، جو سخاوت، نفس کی سخاوت تھی ان کی، وہ جو ان کے کوالٹیز تھے، بخشش لوگوں کو عطا کرنے کا جو ان کی کوالٹیز تھی، اس کو انہوں نے برباد کر دیا۔ پہلے کے لوگ کچھ آتا تو لوگوں کی مدد کر دیتے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، خیر خیرات کر دیتے، دین کے کام میں لگا دیتے۔ اب ایسے لوگوں کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ کچھ جمع کرنا چاہیے، کچھ پراپرٹی خریدنا چاہیے تاکہ آگے ہمارے کام میں آئے، تاکہ ہماری اولاد کے کام میں آئے۔ وہ سمجھداری ہے۔ یہ کیا بے وقوف حرکت، جو آ رہا ہے اس کو لٹا رہے ہیں۔ جب پریشانی آئے گی تو ساتھ کون دے گا آپ کا؟ کوئی نہیں دے گا بھائی، اپنا اٹھا کے رکھو۔ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے ایسا کیا، سخاوت بخشش کا راستہ اختیار کیا، ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہی نفع کی اکثیر چیز ہے، انسان کو فائدہ دلانے والی وہی چیز ہے۔ جو کچھ آپ اللہ اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہی قیامت کے دن آپ کے کام میں آنے والی چیز ہے، اور وہ بھی آپ جتنا لگائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ پروفٹ کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ دنیا میں آپ جو خرچ کرتے ہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، پورا ضائع ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بھی آپ اٹھا کے رکھیں گے، اولاد بھی آپ کے کمائے ہوئے پیسوں سے سوائے عیش کرنے کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ 4 دن 4 فاتحہ کرے گی، اس کے بعد بھول جائے گی، اس کے آپ کی قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہیں دینے والی، یاد رکھیے۔ اور اگر احسان کر دیا، ہفتے میں ایک بار آپ کی قبر پہ جا کر زیارت کر لی، تو سمجھے بہت اطاعت گزار فرمانبردار چاہنے والی اولاد ہے، بس اس سے زیادہ وہ بھی نہیں کر سکتی کچھ بھی، سب بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی کب تک چلے گا؟ 1 جنریشن، 2 جنریشن، 3 جنریشن، اس کے بعد آپ کا نام بھی بھول جائے گی کوئی بھی۔ آپ خود دیکھیے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، آپ کے دادا کا نام کیا تھا آپ کو نہیں پتا، آپ نے خود وہی کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو آپ کے والد کا، آپ کے دادا کا، یا زیادہ سے زیادہ آپ کے پردادا کا نام معلوم ہوگا، بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں، سب بھلا بیٹھے۔ آپ کا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ تو جس اولاد کے لیے آپ نے اپنی آخرت برباد کر لی، وہ تو ایسا کرنے والے ہیں، وہ یاد دلا رہے ہیں۔ فکر آں باشد کے بک شاید رہے، راہ آں باشد کے پیش آیت شہے۔ سمجھ تو وہ ہے، عقل تو وہ ہے جس سے انسان کے لیے راستہ کھلے۔ اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ہی راستہ بند کر لے، اس کو عقل کہاں سے کہیں گے؟ عقل سے راستہ کھلنا چاہیے نا، اسی کو تو عقل کہتے ہیں۔ عقل کا آپ ایسا استعمال کرو کہ آپ کا ایک عمل ہمیشہ کے لیے آپ کو فائدہ پہنچائے، اس کو کہتے ہیں عقل۔ آپ اپنی عقل سے اپنی کمائی ہوئی چیز برباد کر رہے ہیں، اس کو کون سی عقل کہہ رہے ہیں؟ فکر آں باشد کہ بک شاید رہے، فکر اس کو کہتے ہیں کہ جس سے راہ کھلے۔ راہ آں باشد کہ پیش آیت شہے، اور راستہ وہ راستہ ہوتا ہے کہ کوئی شاہ آپ کے سامنے آ کر آپ کی رہنمائی کرے۔ سمجھ وہ سمجھ ہے جس سے راستہ کھلے، اور راستہ وہ راستہ ہے جہاں تجھے کوئی بادشاہ ملے۔ اگر جس راستے پہ آپ کا رہنمائی کرنے والا موجود ہی نہیں ہے تو وہ راستہ ہی کیا راستہ ہے؟ شاہ آں باشد کے از خود شہبود، نئے بے مخزن ہا و لشکر شہبود۔ اور بادشاہ جس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ مال و دولت کا بادشاہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو خود بادشاہ ہو، اپنے آپ میں بادشاہ ہو۔ نیب مخزن ہا وہ لشکر شہبود، ایسا نہیں کہ وہ خزانوں کی وجہ سے بادشاہ بنا، لشکر کی وجہ سے بادشاہ بنا ہو، منصب کی وجہ سے بادشاہ بنایا ہوا ہو، پوسٹ کی وجہ سے بادشاہ بنا ہوا ہو، مریدوں کی وجہ سے پیر بنا ہوا ہو، گدیوں کی وجہ سے پیر بنا ہوا ہو۔
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خود اپنے آپ میں ہونا چاہیے وہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو عارضی ہیں۔ منصب آج ہے کل نہیں رہا تو، دولت آج ہے کل نہیں رہی تو، اب جتنے دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے یہی معاملات ہیں، کرسی جب تک ہے وہ بادشاہ ہے، جیسے ہی کرسی چھین لی گئی بادشاہت ختم ہو گئی، وہ کہے کہ بادشاہت ہے۔ اگر دنیا کی کسی چیز کے اوپر آپ کی بادشاہت ٹکی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ اصلی بادشاہت ہے ہی نہیں۔ اصلی بادشاہت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ بن جائے تو دنیا کی کوئی چیز بھی اس سے چھین لی جائے تب بھی اس کی بادشاہت ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ، واہ، شاہ آن باشد کہ از خود شہ بود، سبحان اللہ، شاہ وہ ہوتا ہے جو خود شاہ ہو۔ نیب مخزن ہا و لشکر شہ بود، لشکر سے، مخزن سے، خزانے سے شاہ بنتا ہے، ویسا بادشاہ نہیں۔ تاب مانت شاہیے او سرمدی، ہم چو عز و ملک دین احمدی، اس کی شاہی ابدی ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہونی چاہیے شاہی۔ جب تک اس کی گردن پہ تلوار نہ پھرا دی جائے تب تک وہ بادشاہ، اور پھر مرنے کے بعد بھی اپنے بادشاہی کے اثرات چھوڑ جائے، اور وہ ابدی بادشاہ ہے، کوئی نہیں چھین سکتا اس کی بادشاہت، وہ اصلی بادشاہت۔ ہم چو عز و ملک دین احمدی، جیسے کہ اسلام کی بادشاہت ہے، دین احمدی کی بادشاہت ہے، وہ قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے، ایسی بادشاہت ہونا چاہیے۔ تا قیامت نیست شرع شرع زوال، گشت دور از ملک او عین الکمال، قیامت تک اس شریعت کو زوال نہیں ہے، سبحان اللہ، اور ایسا بھی ایسا زوال نہیں ہے، نظر بد بھی اس کو زوال کا شکار نہیں کر سکتا۔ حالانکہ بہت ساری چیزوں میں بری نظر کے اثرات ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بری نظر کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شریعت محمد ایک ایسی چیز ہے، لوگ کتنی بری نظر ہی کیوں نہ ڈالیں اس کے اوپر، وہ زوال پذیر ہو ہی نہیں سکتی، سبحان اللہ، اتنی اٹل ہوتی ہے۔ اس طرح کی اٹل ہونا چاہیے آپ کی بادشاہت، شاہی جگہ پر منحصر آپ کا مقام، لوگوں پر منحصر آپ کا مقام، دولت پر منحصر آپ کا مقام، کرسی اور منصب پر منحصر آپ کا مقام، کسی کام کا نہیں۔ آپ جو ہیں وہ ہیں، یہ ہے اصل شاہی۔ اگر آپ شاہ ہیں تو ختم شاہ ہیں، چاہے آپ کسی کونے میں کچرے کی کنڈی کے پاس بیٹھ جائیں تب بھی آپ شاہ ہیں، اگر آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نکل جائیں تب بھی آپ شاہ ہیں، آپ کا سب کچھ آپ سے چھن جائے تب بھی آپ شاہ ہیں، سبحان اللہ، یہاں تک کہ علم کی وجہ سے بھی آپ شاہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ علم بھی اگر ختم ہو جائے گا تو آپ کی شاہی ختم ہو جائے گی، آپ ذات سے شاہ بننا ہے تو وہ شاہی اصلی شاہی ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا رہے ہیں، جنہوں نے ظاہری شاہی کو، ظاہری بادشاہت کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر محل سے نکل گئے اور فقیروں کے آغوش تربیت میں، ان کی صحبت میں چلے گئے اور فقیر بن گئے۔ بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی سلطنت، اس سلطنت کے بادشاہ چھوڑ دیا سب کچھ، چھوڑ کر نکل پڑے فقیروں کے لباس میں۔ اب وہاں پر حضرت ابراہیم بن ادھم کے نام کے ساتھ اب سلطان لکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ نے سلطنت چھوڑ دی تھی، لیکن آپ یہاں پر ان کے نام کے ساتھ بھی سلطان اس لیے لکھ رہے ہیں، حقیقی سلطان وہی ہے۔ اور یہ حقیقی سلطان ہوتا کیسا ہے؟ اب چونکہ حضرت ابراہیم بن ادھم اس سلطنت سے اس سلطنت کی طرف آئے، ظاہری سلطنت کو چھوڑ کر باطنی سلطنت کی طرف آئے، تو دونوں مناظر آپ دکھا رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان